مسیح خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم اور چرچ کی ساری انتظامیہ کا، جنہوں نے آج مجھے انوائٹ کیا تاکہ اس کلیسیا کے ساتھ خدا کے کلام کی چند باتوں کو شیئر کر سکوں، چند باتوں کو مل کر سیکھ سکے۔ بڑی خوبصورت پرستش کی گئی، خدا ان کا شکر ہو، اور میری طرف سے اور میرے خاندان اور کلیسیا کی طرف سے آپ سبوں کو روزوں کے جو ایام ہیں یہ بہت بہت مبارک ہوں۔ آمین۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم کلام مقدس کی طرف پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 4واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت کو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ بائبل میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات پھاکا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت۔ کا بھی شکر۔ آمین۔ آمین۔ 40 ڈے فاسٹنگ، 40 دن کا روزہ جو خدا یسوع مسیح نے رکھا۔ اور اگر ہم روزوں کی بات کریں یا روزے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو سب سے زیادہ جب روزوں کے ایام آتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جن پہ بات چیت کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے کہ روزے کا ٹائم کیا ہے، روزہ رکھنا کس طرح سے ہے، روزے میں کھانا کیا ہے، روزے میں پینا کیا ہے۔ اس طرح کی بحث جو ہے وہ ایمانداروں میں چھڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ والی چیزیں بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ کچھ اہم ہے جس کو آج ہم پورے وقت کے لیے خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ روزہ اگر ہم پرانے عہد میں دیکھیں تو اس کے بہت سارے ریفرنس ہمیں ملتے ہیں، اور مختلف ٹائم پیریڈ میں خدا کے لوگوں نے، بنی اسرائیل قوم نے مختلف ٹائم پیریڈ میں روزے کو رکھا ہوا۔ بعض جگہ پر خدا نے انہیں روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور بعض جگہ انہیں اپنی ضرورت کے لیے روزہ رکھنا پڑا۔ جیسے کہ آستر کی کتاب کے اندر جب 3 دن کا روزہ رکھا گیا تو یہ ان کی ضرورت تھی۔ لباس میں روزے کی تعلیم دی، روزہ رکھنے کی بات کی۔ روزہ کیوں ضروری ہے، کیوں اہم ہے، اس کی افادیت ہمیں بائبل مقدس میں بہت سارے ریفرنس سے ملتی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ روزہ جو خدا نے مقرر کیا ہے یا بزرگوں نے مقرر کیا ہے، روزہ ایماندار کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی ایماندار روزہ رکھے گا تو اس کی زندگی پر روزے کا جو امپیکٹ ہے، جو اثر ہے، وہ نظر آئے گا۔ جس طرح کہ یسوع مسیح نے جب 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا تو یسوع مسیح کی زندگی میں خدا کی طرف سے طاقت ہے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل کو پڑھیں تو لوکا کی انجیل کے 4 باب میں لکھا ہے، اور وہ روح سے بھرا ہوا یردن سے واپس لوٹا اور روح کی ہدایت سے جنگل میں چلا گیا۔
چوتھے باب کی پہلی دوسری آیتوں میں آپ کو یہ ملے گا. اور پھر اسی باب کے آگے جا کے لکھا ہے اور وہ روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا واپس لوٹا, بیابان سے واپس لوٹا. جب 40 دن اور 40 رات یسوع مسیح نے روزہ رکھا ہے تو وہ روح القدس کی پاور سے, روح القدس کی قدرت سے بھر گئے. سنیے ذرا غور سے, روح القدس سے بھرنا ایک الگ بات ہے اور روح القدس کی پاور سے بھرنا ایک الگ بات ہے. جب وہ بپتسمہ لے کے یردن سے واپس لوٹا ہے تو لکھا ہے وہ روح سے بھرا ہوا یردن سے واپس لوٹا. لیکن جب وہ بیابان سے لوٹا ہے تو لوکا بیان کرتا ہے کہ وہ روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا واپس لوٹا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے اس کی شہرت جو ہے وہ گرد و نواح میں پھیل گئی, اس کی شہرت گرد و نواح میں پھیل گئی. سو روزہ جو ہے یہ ایماندار کو, جس طرح یسوع مسیح کو اس نے امپاور کیا ہے, اور پھر ہمیں اس روزے کی جو ریاضت ہے, اس کا اثر جو ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یسوع مسیح کی 3 سالہ خدمت پر نظر آتا ہے. وہ قوت نظر آتی ہے. اس نے اسی قوت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے مردوں کو زندہ کیا, اس نے لنگڑوں کو چلایا, اس نے اندھوں کو آنکھیں دی, اس نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا, اس نے لوگوں کو خوشخبری سنائی. اس کے کلام کے اندر اثر تھا. جب وہ کلام کرتا تھا تو فقی اور فریسی اور یہودی کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی تعلیم ہے, یہ صاحب اختیار کی طرح کلام کر رہا ہے. اس کی کلام کے اندر پاور تھی, اتھارٹی تھی. کیوں؟ کیونکہ خدا سے اسے ایک پاور ملی. اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ روزہ خدا کی طرف سے نعمت خداوندی ہے ہمارے لیے. صرف یہ 40 روزے نہیں. جب ہم 40 روزے آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں, سوارتے ہیں اپنے آپ کو, میں نے 40 روزے آگے ہیں, اب روزوں کے یہاں میں نے روزے رکھے. 40 روزے نہیں. ایماندار کے لیے, مسیحی کے لیے پورا سال جو ہے وہ روزوں کا سال ہے. جب بھی خدا آپ کو گائیڈ کرے, جب بھی خدا آپ کی رہنمائی کرے, آپ ضرور روزہ رکھیں. یہ یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا ہے نا, یہ خدا کی مرضی سے روزہ رکھا ہے. لکھا ہے اور اس وقت روح یسوع مسیح خود نہیں گیا, بلکہ کون لے کے گیا ہے؟ روح کون ہے؟ روح کون ہے؟ خدا. کون یسوع کو جنگل میں لے گیا؟ خدا یسوع کو جنگل میں لے گیا. کیوں لے کے گیا؟ تاکہ وہ 40 دن اور 40 رات کیا کریں. اور میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں, جب میں غور کرتا ہوں تو اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا. روزہ جو ہے نا, روزے کا مطلب ہے اپنے کمفرٹ زون سے. انسان جو ہے نا وہ آرام دہ زندگی چاہتا ہے, کمفرٹ چاہتا ہے, لگژری لائف جینا چاہتا ہے. لیکن روزے کا مطلب ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا. بیابان میں کسی طرح کی سہولت ہوگی جہاں یسوع مسیح تھا؟ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا. تو خدا بعض کا ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر. روزے کا مطلب ہے کمفرٹ زون سے باہر اپنی جان کو دو. اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھتے ہیں سال کے دوسرے دنوں میں بھی. اور مرکز کی انجیل اس کو یوں بیان کرتی ہیں, تینوں اناجیل اس کو بیان کیا. مرکز کی انجیل اس کو یوں بیان کرتی, اور روح نے یسوع کو جنگل میں بھیج دیا. روح نے یسوع کو جنگل میں بھیج دیا, یعنی کہ سینڈ کیا. اور لوکا بیان کرتا ہے اور وہ روح کی ہدایت سے جنگل میں گیا. یہ کہتا ہے اور روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. 3 الگ الگ طرح کے بیان. یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ آج خدا آپ کو 3 طرح سے بعض اوقات روزے کے لیے موٹیویٹ کرے گا. بعض اوقات خود آپ کے ساتھ ہو کے آپ کو روزے میں لے کے جائے گا, اور بعض اوقات آپ کو بھیج دے گا کہ جاؤ روزے میں چلے جاؤ, اور بعض اوقات آپ کو موٹیویٹ کرے گا, تحریک دے گا کہ آپ روزے میں جائیں. کیوں؟ تاکہ ایماندار جو ہے وہ زمین پر ایک پاورلیس نہیں بلکہ پاورفل زندگی بسر کرے. ایسی زندگی جو ابلیس پر غالب آنے والی زندگی بسر کرے.
خدا نے ایماندار کو غالب آنے کے لیے بلایا، غلبے کے لیے بلایا ہے۔ جب یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تو اس کے بعد 3 آزمائشیں، ہمیں شیطان نظر آتا ہے یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے آ گیا، اور یسوع مسیح نے تینوں آزمائشوں پر کیا کیا؟ غلبہ حاصل کیا۔ کب؟ جب وہ روزے میں سے گزرا، روزے کی مشق کی۔ تو روزہ پہلی چیز آپ کو امپاور کرتا ہے، دوسری بات روزہ آپ کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ کس کے خلاف؟ ابلیس کے خلاف، ابلیس کے تمام منصوبوں کے، جو وہ آپ کے خاندان کے خلاف منصوبے باندھتا ہے، جو وہ آپ کی زندگی کے خلاف منصوبے باندھتا ہے، خدا اس پر آپ کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے روزوں کے ایام رکھے ہوئے، اس لیے ہر سال آتے ہیں۔ اور تیسری بات، روزہ جو ہے، روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے ویژن کو کلیئر کر دے گا، ویژن کو، آپ کے گول کو جو ہے یہ کلیئر کر دے گا۔ بعض اوقات ایمانداروں سنیے، ایماندارانہ زندگی کا آغاز بہت خوبصورت ہوتا ہے، بڑا جوش، بڑا جذبہ، لیکن وقت کی دھول جو ہے نا آہستہ آہستہ اوپر پڑتی ہے، اور ایماندار کیا ہوتا ہے؟ بجھ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے ویژن، اس کے گول جو ہے جو اس نے سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ بلر ہو جاتے ہیں، وہ آؤٹ آف فوکس ہو جاتے ہیں۔ وقت اس کے اوپر اپنی دھول جما دیتا ہے۔ تو خدا ہر سال روزے دیتا ہے، بلکہ پورا سال دیتا ہے روزے رکھنے کے لیے، تاکہ جب بھی ہم اپنے گول سے آؤٹ آف فوکس ہو، جب بھی ہماری ویژن جو ہے وہ بلر ہو، خدا روزے کے ذریعے سے اس ویژن میں کلیئرٹی لے آتا ہے۔ خدا ہمیں دوبارہ پھر فوکس کر دیتا ہے کہ ہم اپنے گول پر فوکس کریں۔ یہ روزے کی وجہ سے ہے۔ اور چوتھی بات، اور آج کی آخری بات، جب آپ روزہ رکھیں گے، کتنے لوگ ہیں جو کلام پڑھتے ہیں لیکن ان کو کلام کی سمجھ نہیں آتی؟ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پڑھتا ہوں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی، میرے سے کلام کتنے لوگ جو کلام کو پورے طور پر انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، یا جن کو سمجھ نہیں آتی؟ کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ تر ایماندار ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو کلام کی صرف پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، اور نہ وہ یاد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں آگے آگے پڑھتا جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے مجھے بھولتا جا رہا ہے، مجھے یاد ہے۔ اگر ایسا ہے نا تو آپ روزے میں چلے جائیں۔ آپ کیا کریں؟ روزے میں